اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب یمن نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے زبردست حملہ کر دیا۔ الحمدللہ، حزب اللہ کے حملے میں اسرائیلی ریزرو فوجی مارا گیا۔ جنگ میں بھاری قیمت چکائی ہے لیکن اسرائیل کو ختم کر کے دم لیں گے، ایسا بیان حزب اللہ کا آیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری لڑائی اب شدت اختیار کر گئی ہے۔ حماس کے حملے کی برسی کے موقع پر اسرائیل کے کئی شہروں پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں کئی اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفا پر گرے۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازعات مسلسل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ یمن سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ٹائمز آف اسرائیل، جو وہاں کا مشہور پیپر ہے، ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حملے کے دوران وسطی اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ IDF نے تصدیق کی ہے کہ وسطی اسرائیل میں بجنے والے سائرن یمن سے میزائل حملے کی وجہ سے بج رہے تھے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر غزہ کو لے کر آ رہی ہے، فلسطین کو لے کر۔ جی ہاں، گزشتہ کل غزہ میں اسرائیل کے آتنکوادی حملے اور اسرائیلی بربرتا، اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 42,000 اخباری رپورٹ کے مطابق، اور ایسے کتنے ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اخباری رپورٹ کے مطابق 42,000 شہادتوں کے باوجود عالمی برادری، پوری انٹرنیشنل جتنے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، یہ سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور غیروں کی ہم کیا بات کریں، اسلامی ملک تمام کے تمام اللہ کی عدالت میں ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ترکیہ کی پکڑ ہوگی اور سعودی عرب کی پکڑ ہوگی، قطر، عمان، تمام لوگوں کی پکڑ ہوگی کہ تمہارے بھائی بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا تھا، تمہارے معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا تھا، تمہاری مقدس مسجد اقصی کی توہین اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، اور 42,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر تم سب کے سب مجرم خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی کو گزشتہ کل 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور اس 1 سال میں غزہ جو ہے 90% ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں بوڑھوں تک اور عام رہنے کی بلڈنگوں سے لے کر ہاسپٹل اور اسکول اور مسجدوں کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا ہے، اور 1 سال آتنکواد کو، اسرائیل کے آتنکواد کو مکمل ہو چکے ہیں۔
नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कराची में जो बम धमाके हुए हैं, उन बम धमाकों में 2 चीनी शहरी शामिल है। चीन ने इस पर एहतजाज किया है। बताया जा रहा है कि हम स्टार गेट पर वाक़ प्रेस सेंटर में मौजूद थे कि 11:15 बजे के करीब धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हम फौरी पहले पुराने टर्मिनल पर गए जहां कुछ नहीं था। उसके बाद कार्गो की तरफ आए क्योंकि इन मकामात पर आवाम की आमदरफ्त होती है। उसके बाद जिना टर्मिनल के पास पहुंचे तो वहां लोगों में बहुत अफरा तफरी थी। जब आगे बढ़े तो देखा गाड़ियों से शोले बुलंद हो रहे थे। मोहम्मद शफीक फलाही इदारे ऐधी के रज़ाकार है और उन लोगों में से जो गुज़िश्ता रोज़ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाके के बाद पहले पहुंचने वालों में शामिल हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में चीनी शहरियों को ले जाने वाले काफिले पर एक हमला हुआ, जिसमें 2 चीनी शहरी हलाक हुए हैं जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रात कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद कल अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। ऐदी के रज़ाकार मोहम्मद शफीक ने BBC को बताया कि वो 11:10 पर जाए वक़ू पर पहुंच गए थे। खैर, चीनी कौंसिल खाने ने इसकी मजम्मत की है क्योंकि और चीन ने इस पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज भी जताया है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमास के रहनुमा, सरबराह, कायद और लीडर खालिद मशअल ने एक वीडियो पैगाम के जरिए से कहा है कि 7 अक्टूबर का ये हमला इजराइल के खात्मे का बाइस बनेगा। इजराइल पर हमास के तबाहकुन हमले का 1 साल मुकम्मल होने पर हमास रहनुमा खालिद मशअल ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर का यह हमला इजराइल के खात्मे का बाइस बनेगा। हमास के रहनुमा खालिद मशअल ने इस बात पर जोर देकर कहा कि 7 अक्टूबर के हमलों के नताइज कई सालों तक महसूस किए जाएंगे और आखिरकार ये इजराइल के गायब होने में अपना किरदार अदा कर जाएंगे। यानी उनका कहना है कि 7 अक्टूबर के इस हमले ने इजराइल के खात्मे का ऐलान किया है। खालिद मशअल ने इन हमलों को तूफान अल अक्सा के नाम से ताबीर किया और उन्हें सहयूनी वजूद की तारीख का एक तबाह कुन लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के असरात एक सियाह निशान छोड़ेंगे और इजराइल के इनखला के आगाज बनेंगे, इजराइल के भागने, मरने और ख़त्म होने के आगाज बनेंगे। उन्होंने कहा कि तूफान अल अक्सा ने मसअले फ़लस्तीन को जिंदा कर दिया और अरब कौम को मुत्तहिद कर दिया है। खालिद मशअल ने अस्करी और सियासी दोनों महाजों पर कार्रवाई पर जोर देते हुए पूरी अरब दुनिया में मुज़ाहमत के नए महाज खोलने का मुतालबा किया। उन्होंने इसरार किया कि आलमी बिरादरी को आलमी फोरम्स पर इजराइल को जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी, शिकस्त इजराइल का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मसले की असल जड़ फलस्तीन पर कब्जा है, इजराइल दुश्मन है, उसे फलस्तीन से निकलना होगा। हमास रहनुमा का यह भी कहना था कि इजराइल अब तक अमेरिका की मदद से ही लड़ता आया है। अमेरिका इजराइल को $बिलियन की इमदाद और हथियार दे रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया नेतन्याहू के सामने बेबस है और अब दुनिया भी समझ चुकी है कि इजराइल खित्ते में जंग की आग फैला रहा है और इसका असल मुजरिम अमेरिका है जो अपनी नाजायज औलाद इजराइल को पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है और आतंकवादी बनाने में अमेरिका पूरा किरदार अदा कर रहा है। आखिरी बड़ी खबर लेबनान के हालात को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि लेबनान में इजरायली आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन लेबनान ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया है। खैर, लेबनान में भी गजा की तरह तबाही मचाया है इजरायली आतंकवादी फौज ने। अब खबर आ रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE, अबू धाबी, दुबई वगैरह ने इमदादी सामान से लदे 6 प्लेन तैयारे लेबनान रवाना कर दिए हैं, जिनमें तकरीबन 250 टन इमदादी अशिया, तिब्बी सामान,
خوراک اور خیمے موجود ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے وام کے مطابق ان طیاروں میں عالمی ادارہ صحت یونیسیف، اقوام متحدہ کے کمشنر بنائے پناہ گزین، انٹرنیشنل ریڈ کرسنٹ کے تعاون سے فراہم کیے جانے والا سامان موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کی جانب سے لبنان کی عوام کو فوری طور پر 100 ملین امریکی ڈالر کا امدادی پیکیج فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب لبنان کے لیے مدد پہنچ گئی ہے، لیکن وہیں پر میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خبر لبنان کے تعلق سے یہ بھی آ رہی ہے کہ 900 سے زیادہ آسٹریلیا کے شہریوں نے لبنان کو چھوڑ دیا۔ ایکچوئل میں لبنان میں جب اسرائیلی آتنکوادی حملے شروع ہوئے ہیں اور پھر اسرائیل کو بھی اس کا بہتر انداز میں لبنان نے، یمن نے جواب دیا ہے، تو دونوں ملکوں سے صرف آسٹریلیا ہی نہیں دوسرے ملکوں کے شہری اپنی اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی اور مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ